الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی، تسبیح و تمجید خالق کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا ساری انسانیت کا تمام مخلوقات عالم کا تن تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام اور رسل اعظام پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے راستے، آپ کے طریقے اور لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، دنیا میں حالات کا اور عزت و سرخروئی اور ذلت اور پستی کا سارا فیصلہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں طے ہوتا ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے یا بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں الگ الگ مسائل کو لے کر کے، خاص طور سے ابھی موجودہ دور میں
وقت قانون کے حوالے سے جو مسلمانوں میں تشویش ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، یہ سارے حالات جب آتے ہیں تو ہمارا طرز و عمل، ہمارا اپنا انداز اور اسلوب ہمارے اپنے انداز گستاخانہ اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ ان حالات کے پیچھے ہمیں کچھ دعوت فکر و عمل اور دعوت احتساب دینا چاہتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ انسانیت کے خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کے جو حالات ہوتے ہیں، حالات بنتے ہیں، یہ ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ حالات کا فیصلہ ہمارے اعمال طے کرتے ہیں، ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی کوئی مصیبت، جو بھی کوئی پریشانی، جو بھی کوئی ذلت اور پستی، جو بھی کوئی گھیرا بندی اور تمہارے خلاف سازشیں اور کارروائیاں لوگوں کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے یا بھیڑ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے نتائج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے، یہ چاہے وہ کسی بھی انداز میں ایک انسان کی حیثیت سے ہو، یا اجتماعیت کی حیثیت سے ہو، یا ایک فرد اور جماعت کی حیثیت سے ہو، یا ہماری اپنی شخصیت کی حیثیت سے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بنیاد پر طے کرتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت اور کارناموں کے نتائج ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اس کی رحمت اور شان کرم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا تم محسوس تک بھی نہیں کر سکتے، اتنا عظیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ تمہارے کچھ گناہوں کی سزا، تمہارے کچھ اعمال کی سزا، تمہارے کچھ کالے کرتوتوں اور کارناموں کی سزا دے دیا کرتا ہے، لیکن اکثر اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، بہت نمودار کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بے انتہا ہمارے جرائم، ہماری خامیوں، ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں اور ناکامیوں کی سزائیں نظر انداز کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ ہم اس سے زیادہ اللہ کی گرفت کے، اللہ کے عذاب کے، اللہ کے مواخذے کے، اللہ کی پکڑ کے مستحق ہیں میرے بھائیوں۔ تو یہ ایک اصولی بات کہ جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مشکلات، حتیٰ کہ کوئی ظالم بادشاہ اگر کسی کے اوپر، کسی رعایا اور قوم کے اوپر مسلط ہے، تو یہ بھی ہمارے اپنے گناہوں کے اور جرم کے اور زیادتی کے اور اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے اور اللہ کے نظام زندگی اور دستور حیات سے بغاوت کے نتیجے میں یہ اعمال اور یہ حالات اور یہ ظالم حکمراں اور ظالم بادشاہوں کا تسلط بھی ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے حجاج بن یوسف الثقفی، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا خوریل اور ناانصاف اور انتہائی سفاکیت کا حامل بادشاہ تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں اور ظلم کی اس کی داستانیں بڑی عجیب اور غریب اور انتہائی سفاکانہ ہیں۔ کچھ لوگ آئے، ایک عالم تھے، اللہ کے دین کے جانکار تھے، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا کہ یہ حجاج کا تسلط، یہ حجاج کا ہمارے اوپر حکمراں اور بادشاہ بننا اور یہ حجاج کی ظلم و زیادتیاں یہ ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہمارے اوپر اتنا ظالم بڑا بادشاہ مسلط ہو گیا؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ اے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سنو، یہ حجاج ابن یوسف کا تمہارے اوپر، ہمارے اوپر مسلط ہونا یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم اور ناانصاف حکمراں کو مسلط کیا ہے۔ تو یہ احتساب کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہا میں 5 چیزیں چاہتا ہوں کہ میری امت کے اندر نہ آئے، 5 امراض، 5 برائیاں
اور کہا کہ اگر یہ برائیاں آئیں گی تو یہ سزائیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اسی میں سے ایک چیز اللہ کے رسول نے کہا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، کانٹا ماریں گے، بےایمانی کریں گے، اپنی تجارتوں اور کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ کے رسول نے کہا سزا کیا ملے گی؟ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی سے دوچار کیے جائیں گے۔ اللہ اپنی باران رحمت کو اور بارشوں کی رحمت کو روک دے گا۔ پھر کہا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کانٹا مارنے، بےایمانی کرنے، چوری کرنے کی سزا کیا ہوگی؟ ایک تو بارشیں اللہ تعالیٰ روک دے گا، رحمتوں سے اللہ کی محروم ہو جائیں گے لوگ، اور کہا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، ظالم بادشاہ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر مسلط کرے گا۔ کس گناہ کی سزا؟ کانٹا مارنے کی سزا۔ سزا کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کا تسلط۔ اور پھر کہا وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، لوگ گرانی اور مہنگائی کا شکار ہو جائیں گے۔ گھر کے اخراجات چلانا، گھر کے اخراجات کا بوجھ برداشت کرنا، گھر کی ضرورتوں کی تکمیل، یہ لوگوں کے لیے بڑی بھاری لگے گی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس بات پر؟ جب لوگ بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے بھائیوں جو ہمارے حالات بنتے ہیں، جو صورتحال طے ہوتی ہے، وہ رب کی بارگاہ سے طے ہوتی ہے۔ اور یہ کہیں نہ کہیں یہ حالات جو دنیا میں ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں ہیں، یہ ہمیں اپنے احتساب فکر و عمل کی دعوت دے رہے ہیں کہ آیا یہ کہیں ہمارے صرف ایک پہلو نہیں ہے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم نے احتجاج کر لیا، سڑکوں پہ اتر گئے، ویڈیو کوئی آیا ہم نے واٹس ایپ اور فیس بک پہ شیئر کر دیا، اپنی مظلومانہ داستان لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے ان ناانصافیوں اور مظالم کا، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ حالات آیا ہم احتساب کریں، تجزیہ کریں، گناہ کریں کہ یہ حالات آیا ہمارے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کے نتیجے اور اثرات کے طور پر تو نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ یہ ایک تو احتساب کریں، تجزیہ کریں، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کریں، غور کریں کہ یہ اعمال ہمارے حالات کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ حالات ہمارے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سزائیں دے رہا ہے کہیں ہم گنہگار تو نہیں ہیں، کہیں خطا کار تو نہیں ہیں۔ آپ غور کریں۔ ایک واقعہ میں بطور یاد دہانی کی مثال کے ذکر کر دوں کہ آپ اور ہم اس دنیا میں مسلمان، سارے مسلمان عزت و سرخروئی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، سربلندی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں گناہ کتنا ہے، معصیت کتنی ہے، دین سے دوری کتنی ہے، اللہ کی شریعت سے بغاوت کتنا ہے، کتنے ہیں اتنی بڑی بھیڑ میں کہ ہم اللہ رب العالمین کا کلمہ اور اس کی دین کی صحیح سمجھ تک نہیں جانتے۔ وضو کرنا، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، مسلمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کلمہ کا پڑھنا تو مانا تو چھوڑ دیجئے، ڈھنگ سے اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے آج کے مسلمانوں سے، جو توحید کے ٹھیکیدار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ ہماری زندگیوں میں گناہ کتنا ہے، غور کریں کبھی۔ ہم کس حالات کے ساتھ، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی معصیت، ایک دن ایسا گزرتا ہو جس میں اللہ رب العالمین کی کوئی معصیت اور اللہ کا کوئی گناہ نہ کرتے۔ صبح اٹھنے سے لے کر کے ایک دن کا، سال بھر کا نہیں، ہفتے بھر کا نہیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر کے سونے تک ایک دن کا صرف احتساب کر لیں اور ہم غور کریں بحیثیت فرد کے، ایک اپنی ذات اور نفس کے، کہ آیا ہماری زندگی میں گناہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہے یا اللہ کی طاعت اور فرما برداری کا پلڑا زیادہ بھاری؟ ہماری نمازیں جو فرض ہیں، فجر کی نمازیں جو فرض ہیں، ہم سوئے ہیں کھراٹے سے۔ ایک نقطہ دیکھیے، غور کیجئے کہ غزوہ احد کی لڑائی جب ہوئی، سوال کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور مشرکین اور کفار کا آمنا سامنا ہوا۔ پہلی فرصت میں غور کیجئے، پہلی فرصت میں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر و احتساب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی احد کی لڑائی اولین مرحلے میں جیت چکے تھے۔ کیا ہو گیا تھا؟ کامیاب ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، مسلمان جنگ جیت چکے تھے، لیکن ایک غلطی ہوئی۔ کیا؟ ایک گناہ ہوا، ایک معصیت ہوئی۔ کس کی؟ اللہ کی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس معصیت رسول کی بنا پر، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہار اور آپ کا مبارک وجود موجود تھا صحابہ کی جماعت میں، صحابہ کرام کی جماعت میں اس جنگ کی لڑائی کے موقع پر صحابہ کرام کے مقدس کروں اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم کا مبارک وجود بھی تھا ان کی صف میں، ان کی جماعت میں۔ باوجود اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہرا دیا اور مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے۔ یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ۔ رسول اکرم موجود ہیں، صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کا طبقہ موجود ہے، اور وہ آمنے سامنے ہے کفار و مشرکین کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میری اور میرے رسول کی معصیت کے اگر قریب جاؤ گے تو تمہاری کامیابی کو میں ناکامی میں بدل دوں گا، تمہاری عزت کو ذلت میں بدل دوں گا، تمہاری سربلندی کو پستی میں بدل دوں گا، تمہاری فتح کو شکست میں بدل دوں گا، تمہارے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے کو، علم کو میں ناکامی اور ہزیمت سے جھکا دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے کر کے دکھایا۔ ہوا کیا کہ پہاڑی جو لوگ عمرے کے لیے حج کے لیے گئے ہوں گے مدینہ طیبہ میں، انہوں نے احد پہاڑ اور اس کے سامنے شہدائے احد کے سامنے ایک پہاڑی کا چھوٹا سا ٹیلا دیکھا ہوگا، کہا صحابہ کرام کی جماعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا دیا، اور 50 صحابہ کرام کا دستہ تھا، کہا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جیت گئے مسلمان، اللہ کے رسول جیت گئے۔ اب ان 50 صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، معمولی سا اجتہادی اختلاف۔ معصیت مراد نہیں تھی، اللہ کے رسول کے حکم سے بغاوت نہیں تھی جو ہماری زندگیوں میں ہے، صرف اجتہادی طور پر کہ اللہ کے رسول کے کہنے کی مراد الگ تھی، اور آپ نے کہا تھا بیٹھے رہنا جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، معمولی سا اجتہادی اختلاف، اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، آپس میں بانٹا جا رہا ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، اللہ کے رسول نے یہاں بیٹھایا تھا جو جنگی پالیسی اور حکمت کی بنیاد پر، وہ تو کام ہو گیا، ہم مسلمان جیت گئے، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ صحابہ کی جیتی ہوئی جماعت میں مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، خوشیاں بٹ رہی ہیں، ہم لوگ بھی اس کا شریک اور ساجی ہو جائیں، ہمیں بھی مل جائے۔ یہی اتنی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ سارے صحابہ نہیں ہٹے تھے، چند صحابہ کرام ہٹے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے کیا گیا وعدہ اپنا پورا کر دیا تھا، اور تم مشرکین کو کاٹ رہے تھے، حتی اذا فشلتم، کامیابی کے بعد تم پھر شکست کھا گئے، کیوں؟ تنازعتم فی الامر، آپس میں اختلاف کر بیٹھے۔ وجہ کیا ٹھہری؟ آج کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی گھر، کوئی سماج، کوئی سوسائٹی، کوئی قوم، کوئی تنظیم کہیں نہیں ہمارے اختلاف سے بچا ہوا ہے، اور آج ہم اللہ رب العالمین کی سرخروئی اور عزت اور سربلندی اختلاف کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وجہ کیا ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرنے کی؟ کہا تنازعتم فی الامر، آپس میں اختلاف کر بیٹھے تم، وعصیتم، اور تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ ہٹنا مت۔ چند صحابہ ہٹے، ہٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا منکم من وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تمہاری چاہت تھی کہ تم جیت جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، ہاں وہ میں نے تم کو دکھا دیا تھا، اور تم جیت گئے، جنگ کامیاب ہو گئے، اور ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مراد پوری کر دی۔ لیکن منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض لوگ دنیا کے جو طلبگار تھے اٹھ کر کے چلے گئے، اور جو آخرت کے فکر مند تھے وہ رسول کے آرڈر اور حکم کی پیروی میں وہیں پر جمے رہے۔ جن لوگوں کی، چند لوگوں کی غلطی تھی، سوچو میرے بھائی، غور کرو، چند لوگوں کی غلطی ہوئی، آپس میں صحابہ کرام میں 50 جماعت کے ایک طبقے میں، گروہ میں اختلاف ہو گیا، اور رسول اکرم کے ایک امر کی وہ اجتہادی غلطی کے طور پر مخالفت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا رسول بھی موجود ہے، لیکن اس رسول کے وجود بھی تمہارے لیے اس گناہ کی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ اور اسی معصیت
اور اجتہادی غلطی اور آپسی اختلاف کی بنیاد پر جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کر دیا. مشرکین آئے, مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے, رسول اکرم کا جسم اطہر لہو لعان ہوا, آپ کا سر مبارک زخمی ہوا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے. کیا قصور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا قصور تھا؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. آج بھی شہدائے احد کا وہ حصہ باؤنڈری کی شکل میں وہاں مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے, جو حج اور زیارت کے لیے مدینہ طیبہ عمرے کے لیے زیارت کے موقع پر گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہوگا. میرے بھائیوں, وہ 70 صحابہ کرام کا قصور نہیں تھا شہید ہونے والوں کا, رسول اکرم کا جسم اطہر لہو لعان ہوا آپ کا قصور نہیں تھا. یہ بھی نقطہ نکل کر کے آیا کہ گناہ چند لوگ کرتے ہیں, سزائیں پوری قوم اور سماج کو بھگتنا پڑتا ہے, سزا پوری ملت کو, امت کو جھیلنا پڑتا ہے. تو میرے بھائیوں غور کرو کہ ایک امر کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہٹا کر کے محروم کر کے شکست سے انہیں دو چار کر دیا. آج ہمارا حال کیا؟ آج ہمارا حال کیا؟ آج ہماری زندگیوں میں گناہ کی کتنے بھیانک انداز میں اللہ کی رسول کی معصیت کی شکلیں موجود ہیں, ہم غور کریں تو یہ سارے حالات یہ ہماری اپنی معصیتوں کی وجہ سے ہیں, ہمارے اپنے جرائم اور کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. ہم احتجاج کر کے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے, ہم سڑکوں پر اتر کر کے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے. دنیا کے سارے مسائل کا حل رب کی بارگاہ میں ہے. اور آج ہمارے پاس جو ہتھیار ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے؟ الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. لیکن ہمارا منہ نہیں ہے, ہمارے کرتوت نہیں ہے, ہمارے کردار نہیں ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اسی جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان مظلومانہ مسائل کو رکھ سکیں اور اللہ رب العالمین سے رو سکیں. ہمارے کردار ہمیں خود اس بات کے لیے آمادہ نہیں کر پاتے. ہماری اپنی شرمندگی ہے رب کی بارگاہ میں, ہمارے ایسے کالے کارنامے اور کالے کرتوت ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم اپنے طور پر اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ حالات جب آتے ہیں تو زندہ قومیں, بیدار قومیں, فکر مند قومیں, اپنی دنیا اور آخرت کی بہبود و فلاح اور سرخروئی اور سربلندی کی فکر رکھنے والی قومیں اپنے ان حالات پر بے فکر مگن ہو کر کے, خواب خرگوش میں مبتلا ہو کر کے, غفلت کی چادر اوڑھ کر کے غفلت کی زندگی نہیں گزارتے, بلکہ وہ اپنے اعمال کا احتساب کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے؟ حالات کیسے بھی آئیں, کوئی فکر مندی آتی ہے؟ ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی وقت پر آنے کے لیے روادار رہے. فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی ہے بیٹھ کر کے اپنے من میں احتساب کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اس نیت سے بیٹھے ہیں اس جمعہ میں سب کے اندر کہ ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی؟ نیت ہے کہ نہیں یہ جمعہ کا دن یہ 2 رکعت پڑھ لینا ہے, اس کے بعد تو پھر جمعہ بعد نکلنا ہے, عصر کہاں, مغرب کہاں, عشاء کا کوئی لینا دینا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اور رونا خوب ہے, فلاں بادشاہ ظالم ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں, ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں. ارے وہ بارگاہ جو ان مسائل کا حل کرنے والی ہے وہ کون سی ہے؟ رب کی بارگاہ ہے. ہمارا ہتھیار اصل کیا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رونا, گڑ گڑانا, دعائیں مانگنا. اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہارا ہتھیار ہے. اور بدر کے موقع پر رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کے طفیل میں جنگ جیتنے کی دعا مانگی تھی اور کہا تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت اللہ اگر یہ ہلاک و تباہ ہو گئی تو پھر تیرے دین کی تبلیغ کرنے والے نہیں بچیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس بدر کے موقع پر رسول گرامی کے اس دعا کے ہتھیار کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا اور قبول کیا, اور بدر کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی. آج ہمارے پاس کتنے لوگ دعا مانگتے ہیں؟ موبائل پہ شیئر کر دو, کوئی ویڈیو آئے کسی بڑے پروفیسر کا, کسی وقتا کا, بس ہو گئے مسلمان, فارورڈ کر دو. مسلمانوں کے بارے میں جذباتی باتیں بول رہا ہے, ادھر ادھر شیئر کر دو, بس ہو گئے پکے سچے مسلمان. سارا قومی حق
اور سارا ملی حق ہمارا ادا ہو گیا. اس کے علاوہ رب کی بارگاہ میں رونے کے لیے، دعا کے لیے، اللہ کے دین کی طرف رجوع ہونے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. غور کرو میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ اللہ کے دین کے حوالے سے ہمارا انداز کیا ہے. ہم اللہ کے دین کے حوالے سے کتنے سچے مسلمان بن کر کے اللہ کے احکام اور اوامر کی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ دن بدن اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کے راستے پر ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ دنیا میں جو عدم توازن ہے، یہ جو کائنات میں ڈس بیلنس ہے، جو یہ پورے نظام سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے پوری عالم میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پیچھے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر ہے. جو سمندر میں، خشکی میں، تری میں، دوئے زمین پر یہ سارا جو ڈس بیلنس نظام چل رہا ہے اللہ کی طرف، جو بدامنی ہے، بے وقتی، بے وسنی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ رسوائی ہمارے لیے مقدر ہوئی ہے، اور دنیا میں جو فساد برپا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگوں کے کارناموں کا نتیجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مقصد میرا کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان کے سارے اعمال کی سزا جھیلانا نہیں ہے، ان کے کچھ اعمال، کچھ گناہوں کی سزاؤں کا مزہ ہی نہیں مل جائے. یہ مقصد اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ حکمت ہے اللہ کی، یہ فلسفہ ہے اللہ کا. تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں سزاؤں سے احتساب کر کے، اپنے عمل کا احتساب کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، اور جو سوئی ہوئی قومیں ہیں وہ ڈٹھائی اور جو برباد ہونے والی قومیں ہیں وہ اسی غفلت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے کچھ، بعض، سارے نہیں، سارے اعمال تو ہمارے ایسے ہیں کہ ہمارا وجود بھی اس دھرتی پر رہنے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض عملوں کی سزا اور مزہ چکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی. سن لو، سمجھ لو، تھوڑا سا لوٹ آؤ رب کی طرف، اپنا احتساب کر لو. لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ یہ لوٹ آئیں. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، اللہ کے نظام زندگی کی طرف لوٹ کر کے آ جائیں. تب یہ سزا چکانا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ نے حکمت بیان فرمائی. یہ احتساب کی گھڑیاں ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. کہا جو غافل قومیں ہوتی ہیں، جو نصیحتیں حاصل نہیں کرتی ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت اور مواخذے سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزاؤں سے، اللہ کی گھیرا بندیوں سے، اللہ تعالیٰ کی تمام طرف سے مشکلات سے، تو کہا کہ وہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، یہ اپنے لب کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی یہ عذاب کے بعد روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ غافل لوگ ہیں. آج ہماری صورتحال وہی ہے میرے بھائی. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اور آپ احتساب کریں. یہ احتساب کی گھڑیاں ہیں. یہ ہمارے مسائل جو آتے ہیں، جو گھیرا بندیاں آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال اور کارنامے اور کالے کرتوتوں اور سیاہ بدعملیوں کے نتائج میں آتے ہیں. اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی فرصت ہے، تھوڑا سا موقع ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف لوٹ کر کے. تمہارے حالات درست کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا، تمہیں اس دھرتی پر عزت و سربلندی دینے والا، تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب کرنے والا یہ اللہ رب العالمین ہی ہے. اور تیسری بات میرے بھائیوں میں آخر میں کہہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے اور نعمت کی انسان ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن سزاؤں سے دوچار کرتا ہے اور ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چاہے وہ ہماری اپنی ذات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، اس کا غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا. اللہ نے مال دیا ہے، غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ چھین لے گا. اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، طاقت دی ہے، پاور دیا ہے، قوت دی ہے،
غلط استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ذلت اور پستی میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گا. اور اجتماعی طور پر بھی اگر کسی قوم، ملت، سماج، علاقے کو اللہ تعالیٰ نے عزت، امن اور شانتی کی دولت سے نواز رکھا ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا. یہ وقت کے حوالے سے آج ہماری ٹوپیاں والے، پگڑیوں والے، جبہ و دستار والے، ہمارے ملی اکابرین، ہمارے اپنے ارباب اقتدار اور یہ ہماری قوم کے ملت کے سورما سڑکوں پر، دوسری جگہوں پر اور بڑے بڑے جگہوں پر اپنا احتجاج ملت کے درد کے تئیں کرواتے ہیں. لیکن کبھی اس پر غور کریں ہم اور آپ کہ اسی وقت کی پراپرٹی کا ہمارے ان ملی سورماؤں نے، ملی قائدین نے اور ملت کے سیاسی اور دینی اور جماعتی رہنماؤں نے اللہ کی اس نعمت کا کس طرح سے استعمال کیا ہے. آیا 75 سال کی پیریڈ میں، آزادی کی پیریڈ میں کہیں اس کا انہوں نے غلط تو استعمال نہیں کیا؟ آج اس غلط استعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ سزائیں دے رہا ہے اور اس نعمت کو چھین رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں، بہت بڑی نعمت ہے، وقت کی پراپرٹی کی شکل میں ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا عظیم سرمایہ ہے، اور سرمایہ تھا، صحیح استعمال نہیں ہوا. میں تو یہ محسوس کرتا ہوں شاید صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اللہ محروم کر رہا ہے. اللہ چھین رہا ہے کہ تمہارے اختیار میں ہم نے یہ دیا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، اب تم اس کے حقدار نہیں ہو کہ اتنی عظیم نعمت کے مالک اور مختار بن کر کے رہو. اللہ تعالیٰ نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ جل شانہ نے کہا ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگ امن کے ساتھ رہتے تھے، مطمئنہ اطمینان کے ساتھ رہتے تھے. تیسری نعمت کیا تھی؟ رزقها رغدا من کل مکان، پوری دنیا کے کونے کونے اور اطراف عالم اور اکناف ارض سے روزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں بڑی بڑی چل کر کے ان کے پاس آیا کرتی تھی. لیکن کہا فکفرت بانعم اللہ، بڑی عیش کی زندگی جی رہے تھے. امن تھا، امن بہت بڑی نعمت ہے. امن نعمت بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے چند آتنکوادیوں نے، دہشت گردوں اور ٹیررسٹوں نے اپنی آتنکوادی کا مظاہرہ کیا، 26-27 لوگ اپنی جان دینے کے لیے مجبور ہو گئے. یہ بدامنی کا ماحول ہے. اگر ہر علاقے میں، ہر بستی میں یہ بدامنی ہو، جان کے تحفظ کا، جان کی حفاظت اور صیانت کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اطمینان نہ ہو تو بتاؤ ہماری زندگی کا انداز کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہوا ہے، بے خوفی کے ساتھ، بے دہشتی کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور بھے اور خوف کے سائے کے ہم امن و شانتی کے ساتھ سڑکوں پر، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، ٹرینوں میں، بستیوں میں چلتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، یہ امن کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی والے امن کے ساتھ رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے اور کھانے کی ساری چیزیں ان کے پاس چل کر کے آتی تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھوکمری کا لباس ڈال دیا. کیا کیا؟ کھاتے تھے موج مستی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر وہ لباس الجوع والخوف، امن کے بجائے خوف و دہشت کے سائے میں جینے پہ مجبور ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے امن اور شانتی کا اور پیس کے اس ماحول کا اور اللہ کی بڑی عظیم نعمتوں کا غلط استعمال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چھین لیا اور ان کو بھوکمری پر ڈال دیا. بما کانوا یصنعون، ان کے کارناموں کے نتیجے. میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کے 75 سال ہو گئے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے نمازوں کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھ کر کے، ٹوپیاں سجا کر کے چلنے کی. ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے کہ ہم اپنے دین کی دعوت کریں، اپنے دین کے مراکز بنائیں، دین کی تبلیغ و ارشاد کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر کے ان کا عقید و ایمان مضبوط کر کے انہیں سچا مسلمان بنائے. ہم اپنی ان مسجدوں سے صدائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، صدائے تکبیر اور صدائے دل نواز، اذان کی صدا بلند کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچائیں.
لیکن اگر ہم نے اس 75 سال کے پیریڈ میں ہم احتساب کریں کہ ہم نے کیا انصاف کے ساتھ اللہ کی اس نعمت آزادی کا استعمال کیا ہے، کیا ہم اپنے دین پر عمل پیرا ہیں؟ آج شادیوں میں آزادی ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے آزادی کریں، ہم مسلمان بن کر کے شادیاں کریں، آج آزادیاں ہیں کہ ہم مسلمان بن کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو میراث دیں، لیکن جب اگر ان پر عمل نہیں کریں گے تو یکساں سول کوڈ جیسے قوانین کے خطرات ہمارے سروں پر بڑھلاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہے، یہ اللہ کے عذاب کے طور پر ہے کہ بحیثیت مسلمان تم کو اللہ نے میراث کی تقسیم کا پورا اختیار دیا ہوا تھا، بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے تمہیں شادیاں سنت اور شریعت کے مطابق کرنے کی دی تھی، لیکن تم اس کے باوجود ہندوانہ رسم و رواج پر جا رہے تھے۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کون سا ہندوانہ رسم ہے، کون سا ہندوانہ رسم رواج نہیں ہے جو مسلمانوں کی شادیوں میں بہن بیٹیوں میں نہ ہو؟ ابھی مسلمان ہم مہاراشٹر آئے، ہجرت کر کے آئے، ہم اتر پردیش جیسے علاقے سے، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے علاقوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ہلدی کی رسم ہوتی رہی ہو، لیکن یہ مہاراشٹر کے اثرات اور اس کی تہذیب کے اثرات مسلمانوں میں اہل حدیثوں میں جس طرح کے گھٹیا اور غیر اسلامی رسوم و رواج، ہمارا فرض یہ تھا کہ ہم رسوم کو دباتے، رسوم کو ختم کرتے، آئے دن اپنے رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں اور دیگر سماجوں کے رسوم و رواج کو ہم اپنے اندر ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سزائیں ملیں گی، آپ کو ملے، ہم کو ملے، نہ ملے، لیکن اللہ کی قسم مجھے اندیشہ اور ڈر ہے کہ دین سے بغاوت کے نتیجے میں ہماری آنے والی قوموں کو اللہ کے دین پر عمل اور دعوت کی آزادی کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کہیں محروم نہ کر دے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اللہ کے دین سے بغاوت کے راستے پر چلنے کا یہی طرز و انداز اپنا باقی رکھا اور اللہ کے دین سے ہر دھرمی، ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے بزرگ ہوں، ہمارے نوجوان، آپ بھی غور کرو کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا طرز و انداز، ہمارا اسٹائل، ہمارا لائف اسٹائل، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ ہم اس پر سنجیدگی سے سب لوگ سوچیں اور ان حالات میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، احتساب کریں، دعا کے ہتھیار کا استعمال کریں اور اللہ سے انصاف کی، اللہ سے عدل کی، اللہ سے عزت کی اور اللہ سے سرخروئی اور سربلندی کی بھیک مانگیں، امن کی بھیک مانگیں، دین پر ڈٹے رہنے کی بھیک مانگیں اور دین کی دعوت اور دین پر عمل کی آزادی پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقی رکھے، اس کی بھیک مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اپنے دین اور شریعت سے صحیح اور سچی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو اپنے دین سے سچی محبت و وابستگی اور قلبی تعلق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو اپنی زندگیوں میں اول رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کے ہر چھوٹے بڑے عمل سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عملوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے۔ ہمیں اس ملک میں خاص طور سے اور پوری دنیا میں عام طور سے اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی نصیب فرمائے اور اسلام کے امن اور شانتی کے ساتھ مسلمانوں کو جینے اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقہور ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت و سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ یا اللہ خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، موت آئے تو توحید اور سنت پر آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله والله أكبر.